خلاصہ یہ تھا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بینہ لے کر آئے، وہ گواہی لے کر آئے، وہ اس صورت میں کہ جب جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ انکار کر دے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مثلا زید دعویٰ کر رہا ہے اور عمر کے حق میں دعویٰ کر رہا ہے کہ عمر نے جو ہے میرے پیسے دینے ہیں، عمر منع کر رہا ہے کہ نہیں میں نے کوئی اس کے پیسے نہیں دیے، تو اب قاضی زید سے کہے گا کہ جاؤ اور جا کے جو ہے گواہی لے کر آؤ، جاؤ جا کے گواہ لے کر آؤ۔ اگر گواہ نہیں ہے اب زید کی طلب پر قاضی عمر سے کہے گا کہ جاؤ کہ قسم اٹھاؤ، تو جو مدعی ہے جو دعویٰ کر رہا ہے اس پر گواہ لانا ضروری ہے، اور جو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے نہ گواہ ہو اور وہ انکاری بھی ہو اور جو مدعی ہے اس نے طلب بھی کیا ہو، تو اب اسے قسم اٹھانا پڑے گا۔ والبینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ تھی خصوص القضا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ 34ویں حدیث ہے ازالۃ المنکر فریضۃ اسلامیہ، جو کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے اسے اس کا ازالہ کرنا، یہ اسلامی فریضہ ہے۔ ناپسندیدہ چیز کا جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو اس کا ازالہ کرنا، یہ اسلامی فریضہ ہے۔ آپ علیہ السلام سے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ آپ کا نام سعد بن مالک ہے، یہ آپ کا نام سعد بن مالک ہے اور سعد بن مالک انصاری خدری، آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ بعض اوقات اکثر اوقات یہ ہوا ہے کہ دور صحابہ میں، دور تابعین میں انسان اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسے اس کی کنیت سے بلانا شروع ہوتے تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، تو آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے لیکن آپ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے اور لوگ آپ کو آپ کی کنیت سے بلاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کنیت سے بلانے کی وجہ سے انسان کنیت سے مشہور ہو جاتا ہے، نام اس کا بلا دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا نام ہے سعد بن مالک انصاری خدری اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو سعید ہے، تو آپ مشہور ہیں ابو سعید خدری سے مشہور ہیں۔ آپ ان حفاظ حدیث میں سے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیث روایت کی اور آپ سے صحابہ کی اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے حدیث روایت کی۔ آپ تقریباً 84 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اور سن 47 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 84 سال کی عمر میں۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، مدینہ منورہ شریف۔ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ نبی علیہ السلام کو سنا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی ناپسندیدہ بری بات دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کر دے، اس کی تغییر و تبدیل کر دے۔ اگر وہ ہاتھ سے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ اسے زبان سے بدلے، اور اگر وہ زبان سے بھی بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اسے برا جائے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ برائی کو بدلے ہاتھ سے، اگر ہاتھ سے صلاحیت نہیں رکھتا تو زبان سے صلاحیت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے سے۔ ہر طبقے کے انسان کو اس کے حساب سے
ذمہ داری سونپی گئی ہے. یعنی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی بساط سے زیادہ ذمہ داری شریعت مطالعہ نے دی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یعنی نفس کو اللہ رب العالمین، انسان کی جان کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا. تو تکلیف مالا یطاق یہ شریعت میں بالکل نہیں ہے. انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اور جو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من رأى منکرا فلیغیرہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ اصحاب اقتدار اور اساتذہ، والدین وغیرہ جو کوئی بھی ہے جن کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں یا جن کے ماتحت لوگ رہیں، تو والدین کے ماتحت ان کے بچے ہوتے ہیں، اساتذہ کے ماتحت ان کے شاگرد ہوتے ہیں، اور ارباب اقتدار جو ہیں، اصحاب مسند جو ہیں، ان کے ماتحت پوری ایک جماعت ہوتی ہے، پوری ایک قوم ہوتی ہے، پوری ایک دولہ ہوتی ہے. تو ان کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے. اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قوانین ہیں ان قوانین پر ان کو عمل کروائیں. اگر وہ اصحاب اقتدار ہیں اور اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اسے اس کے مطابق سزا دی جائے. مطلب یہ ہے کہ جو قانون بنا دیے گئے ہیں، شریعت مطہرہ نے بنا دیے گئے ہیں، شریعت مطہرہ نے بنا دیے ہیں، یا ایک دولہ نے شریعت مطہرہ کے مطابق قوانین بنائے ہیں، تو اب اصحاب اقتدار کو چاہیے کہ وہ ان قوانین پر عمل کروائیں. قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ جو منکر ہوتا ہے، جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. فساد اور فسق کو ختم کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. فتنوں کو ختم کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. تو جب فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، فساد و فسق کو ختم کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، یہ تو منکر چیزیں، یہ ناپسندیدہ چیزیں اور بری چیزیں. تو اسی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بدلو، ہاتھوں سے استطاعت میں رکھتے تو زبان سے بدلو، زبان سے استطاعت میں رکھتے تو دل میں ایسے برا جانا اور یہ ایمان کا سب سے کمزور کر جائے. تو اسی پر اگر قانون بنا دیے گئے ہیں تو اب اصحاب اقتدار کو اور اصحاب مسند کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ماتحت ہیں ان سے اس پر عمل کروائیں، اور جو اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سزا دی جائے. ایسے ہی والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. جب والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، صحیح تربیت کا مطلب یہی ہے کہ وہ منکر سے، جو ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں. انہیں بتائیں کہ یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، اس سے دور رہو. شریعت میں یہ پسندیدہ ہے، اس کو کرو اور اس کو اپنی عادت بنا لو. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ایسے ہی جو کوئی بھی جن کے بھی ماتحت آتے ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے ماتحت شاگرد آتے ہیں، وہ ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ یہ منکر ہے اور یہ امر بالمعروف ہے اور یہ منکر ہے. تو اسے چاہیے کہ معروف کی عادت اپنائیں اور منکر کو چھوڑ دے. یعنی ناپسندیدہ کو چھوڑ دے اور جو پسندیدہ ہے شریعت میں اس کو اختیار کرے، اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائے، اپنی روزمرہ کی روٹین میں اس کو بنا لے، اس پر عمل کرے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس سے اس پر عمل ہوگا. پھر فرمایا کہ جو اگر فإن لم یستطیع، اگر اس کی اجازت نہیں رکھتا تو فبلسانہ، تو اسے اپنی زبان سے تبدیل کرے. ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے انسان لیکن وہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنی زبان سے تبدیل کرے. زبان سے تبدیل کرنا یہ جو موجودہ دور میں یہ ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے وہ ہیں مبلغین اسلام، علماء اسلام، مشائخ، ادیب، صحافی، اور جن
جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہے، یا آپ ٹیلی ویژن کر لیں، یا آپ ریڈیو کر رہے ہیں، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جتنے بھی قسم کے ذرائع ابلاغ ہیں، ان پر انسان کو جو منکر ہے اس سے لوگوں کو بچانا چاہیے، اور تبلیغ کرنی چاہیے۔ ان سب پہ علماء کو چاہیے اپنی تقریروں سے، اپنی تحریروں سے، شعراء کو چاہیے اپنی نظموں سے، جو ذرائع ابلاغ ہیں ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے، ان سب کے ذریعے وہ تبدیل کرے۔ جو بھی ناپسندیدہ چیز ہے، شریعت نے منع کیا ہے اسے کرنے سے، اسے چاہیے کہ وہ اسے اس طریقے سے تبدیل کرے۔ پھر آ جائیں تیسرا درجہ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اگر وہ ان دونوں کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان دونوں کی استطاعت نہیں رکھتا، نادار ہے، کمزور ہے، عام مسلمان جسے ہم لوگ کہہ لیں کہ بالکل نہ ہاتھ سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ زبان سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب ارشاد ہوا کہ اسے اپنے دل میں برا جانے، دل میں برا جانے، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اسے، یہ تو سب کے لیے حکم وارد ہے، جب انسان اسے دل میں برا جانے گا، دل میں اسے برا سمجھے گا، تو اب خود بھی اس کے پاس جانے سے بچے گا، اس سے خود بھی دور رہے گا۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ چیز کو انسان دور کرے، اسے بدلے، اسے تبدیل کرے، اسے ختم کرے، اسے مسخ کرے، وہاں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، إِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ ان دونوں کی صلاحیت نہیں رکھتا، زبان اور ہاتھ سے تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اسے دل سے برا جانے۔ تو اب اگر انسان اسے دل سے بھی برا نہیں جانتا، تو وہ اسے اپنے آپ کو مومن شمار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف ایمان قرار دیا دل سے برا جاننے کو، اور وہ دل سے بھی برا نہیں جان رہا۔ جب دل سے انسان اپنے ہاتھوں سے تبدیل نہیں کر رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اپنی زبان سے تبدیل نہیں کر رہا، کیونکہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، لوگ اسے نہیں کرنے دیں گے، لوگ مجبور کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہے۔ اب دل سے تو اسے برا جان لے، لوگوں کا دل پہ تھوڑی اختیار ہے، دل سے برا جانے گا، لوگوں کو تو کوئی خبر نہیں ہے اس کی۔ اب وہ دل سے بھی برا نہیں جان رہا، اب وہ مومن کے نام کے لائق نہیں، اور اسے اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اور بھی کئی کسی اس حدیث کو ذکر کیا۔ وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ مجھ سے یاد نہیں ہوتا، میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے پاس یہ رومال ہے، یہ چادر ہے، اسے کھولو۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ چادر کھولی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دونوں لب بھرے اور ان کی چادر اڑا لی۔ بظاہر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے ایسے لب بھرے اور اسے چادر پہ ڈالی، کس طرح کر کے، اور پھر فرمایا کہ
پھر آپ وہ شخص ان شخصوں میں آپ کو شمار ہوا جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. آپ کا حافظہ اس قدر قوی ہو گیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس واقعے کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جو مجھے یاد نہ ہو. مجھے ہر بات یاد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث ارشاد فرمائی مجھے وہ لفظ بہ لفظ یاد ہے. بہرحال آپ اصحاب صفہ میں سے بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو شعر لکھا کہ جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے گر گیا. اور دودھ والا جو واقعہ ہے خیر لمبا واقعہ اور مشہور واقعہ ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں شمار ہوتا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو. لا تحاسدوا آپس میں حسد نہ کرو. ولا تناجشوا جو تمہیں نہیں خریدنا تو فضول میں اس کی قیمت لگا کر دوسرے شخص پہ مہنگا نہ کرو. اس کی تشریح آتی ہے. ولا تباغضوا آپس میں بغض نہ کرو ایک دوسرے سے. ولا تدابروا ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض اور نہ ہی ایک تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بیع پر بیع کرے. وکونوا عباد اللہ اخوانا اور تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بن جاؤ. تم سب کے سب اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ ایک دوسرے کے. المسلم اخو المسلم مسلمان کا بھائی. لا یظلمہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا یکذب جھوٹ نہیں کہتا. ولا یحقرہ اور نہ ہی اس کو حقیر جانتا ہے. یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کو اس پر ظلم نہیں کرتا, اس پہ جھوٹ نہیں باندھتا اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے. التقویٰ ہونا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک صدر مبارک کی جانب اپنا دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا التقویٰ ہونا. تقویٰ جو ہے وہ یہاں ہے. آپ نے 3 بار اس کا اشارہ کیا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم جو بندہ ہے اس کی شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. کل المسلم علی المسلم حرام مسلمان تمام کے تمام دوسرے مسلمان پر حرام ہے. دمہ و مالہ و عرضہ اس کا خون اس کا مال اور اس کی آبرو. یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد کا مطلب یہ ہے, حسد ہوتا یہ ہے کہ زوال نعمت دوسرے شخص پر زوال نعمت. مطلب یہ ہے کہ دوسرے شخص پر جو نعمت ہے وہ منعم ہے, اس پر اللہ رب العالمین نے نعمتیں نازل کی ہیں, اسے نعمتوں میں رکھا ہے. اب انسان دوسرا کیا کرتا ہے, وہ اس سے حسد کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس سے یہ نعمت لے کر مجھے دے, اس سے یہ چیز لے کر مجھے دے. یہ ہے حسد, یعنی دوسرے پر زوال نعمت اور خود پر انعام. اسے حسد کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے اس کی حرمت پر, اور یہ کبھی فعل ہے. تو جو شخص آواز خراب آ رہا ہے جناب, آواز خراب آ رہی ہے جناب.
شخص حسد کرتا ہے، میں ایک چیز اور واضح کر دوں یہاں پر کہ حسد کرنا گناہ ہے. جس شخص سے حسد کی جا رہی ہے یہ اس کے لیے اس شخص کے لیے اچھی بات ہے. مطلب ایک شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، وہ جو دوسرا شخص ہے وہ اس کے لیے یہ اچھا امر ہے. وہ اس وجہ سے کہ شریعت میں فرمایا گیا ہے کل ذی نعمت محسود، کہ جو شخص نعمت والا ہے اس سے حسد کی جاتی ہے. تو جس سے حسد کی جا رہی ہے سمجھ لیں وہ شخص نعمتوں والا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے خوب نعمتوں سے نوازا ہے. تو بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ دعا دینا کہ اللہ تجھ سے تیرے حاسدین نہ بنائے، تجھ سے حسد کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ اسے بد دعا شمار کیا ہے، کیونکہ حسد اس شخص سے کی جاتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے. جب یہ کہا جائے کہ تیرا کوئی حسد کرنے والا نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تجھ پر اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت نہ ہو. ہاں یہ دعا دی جائے، علماء نے یہ فرمایا کہ یہ دعا دی جائے کہ تجھے اللہ رب العالمین حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے. تو یہ دعا ہے، اور جو پہلے ذکر ہوئی وہ بد دعا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تناجش. نجش کیا ہے؟ نجش ہے ایک شخص مارکیٹ میں ہے، وہ فضول میں اسے لینی نہیں ہے، دوسرا شخص خریداری کر رہا ہے. اب وہ اس کے پاس جاتا ہے، دکان والے سے پوچھتا ہے یہ چیز کتنے کی ہے. وہ دوسرا شخص وہ چیز خرید رہا ہے، یہ جا کر اس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے. دکاندار نے کہا مثال کے طور پر 100 روپے کی ہے. وہ شخص 100 روپے کی خرید رہا ہے، تو دکاندار کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے 200 روپے دے رہا ہوں، یہ چیز مجھے دے دے. اب وہ اس کو ضرورت ہے، یہ تو فضول میں کیا ہے، اس کے بعد ضرورت تو اس کو ہے. وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 200 روپے میں دے رہا ہوں، 210 روپے میں دے رہا ہوں، تو مجھے دے دے. یہ کہتا ہے میں تیرے کو 300 روپے دے رہا ہوں، یہ چیز مجھے دے دے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مجبور ہوں، مجھے لینا ہے یہ، تو میں 350 روپے دے رہا ہوں، تو مجھے دے دے. اس نے نہیں لینی، اس نے کیا کرنا ہے، بس اس چیز کے دام بڑھانے. کہاں چیز 100 روپے کی تھی اور کہاں وہ 350 روپے میں لے گیا، صرف کیا کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی روکا کہ یہ نہ کرو. دکاندار کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں، وہ یہ حرکتیں دکاندار کرواتے ہیں کہ جب کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، جب کسی زیادہ انسان مجبور دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر دکاندار کے پاس گئے، کہا کہ یہ کتاب مجھے چاہیے. دکاندار نے کہا کہ یہ کتاب تو ایک ہی ہے میرے پاس، اور پوری مارکیٹ میں صرف میرے پاس یہ کتاب ہے اور ایک ہی نسخہ بچا ہے. اب اسے ضرورت تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو. ادھر سے دوسرا شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ کتاب چاہیے. دکاندار کہتا ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی ہے، ان بھائی نے جو ہے وہ لے لی ہے مجھ سے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ یہ کتنے کی ہے؟ دکاندار کہتا ہے یہ 100 روپے کی کتاب ہے، اور یہ بھائی ہم سے 100 روپے کی لے لیں. وہ کہتا ہے میں تمہیں 200 روپے دے رہا ہوں کہ یہ کتاب مجھے دے دو. اس نے لینی نہیں ہے، اس نے صرف اس چیز کے ریٹ بڑھائے. تو وہ بیچارہ دوسرا جو بندہ مجبور تھا، اس کو ضرورت تھی، وہ مجبور تھا، اس نے یہ کتاب خریدنی تھی. اب وہ 200 روپے سے زیادہ قیمت لگا رہا ہے، یہ اس سے زیادہ قیمت لگا رہا ہے. تو فقط کیا بات ہے؟ فقط یہ بات ہے کہ یہ چیز مہنگی کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو لینی نہیں ہے. وہ ہر حال میں اس کو خریدنی ہے چیز. یہ دکانداروں کے اپنے بندے بھی ہوتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نجش فرمایا اور اس سے منع فرمایا، اور یہ بدترین چیز ہے. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. یہ جتنی بھی احادیث ذکر کی جا رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، اس میں معاشرت پر ان کی دلالت ہے، اور معاشرے کی اصلاح پر یہ حدیث دال ہے. ان کے ذریعے ان کو اپنا کر ہم ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتے ہیں اور معاشرے کو درست کر سکتے ہیں. اگر معاشرے میں اکثریت ان احادیث کو پڑھے اور ان پر عمل کرے اکثریت، تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قوانین ہیں معاشرے کے اور اصوص ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیے. یہ چند لفظ ہیں، یہ 5 سطور ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیے، بندہ اسی پر عمل کرے اور پوری جماعت اس پر عمل کرے تو یہ معاشرے کی ایک بہترین مثال
ایک دوسرے سے بغض نہ کرو. بغض یہ ایک قلبی فعل ہے, دل کا فعل ہے, اور یہ بھی ایک شدید امر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا کہ اپنے دلوں کو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھو, تو اس کے لیے اپنے دل میں کوئی چیز ایسی نہ پالو جو کرے تم دونوں میں فرقت پیدا کرے اور تم دونوں میں لڑکی پیدا کرے. ولا تدابرو کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پیٹے نہ دکھاؤ. مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. خود حدیث میں آئے کہ بندہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے بات چیت ترک کر دینا, یعنی اسے چھوڑ دینا, وہ 3 دن سے زیادہ کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہیں رکھ سکتا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3 لیال یلتقیان فیورد هذا ویورد هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن اور 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے. مطلب یہ ہے کہ اس سے ترک تعلق کر کے رکھے, اس سے بات چیت نہ کرے. یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں. پھر فرمایا وَيُرِدُ هَذَا يَلْتَقِيَانِ فَيُرِدُ هَذَا وَيُرِدُ هَذَا. ایک دوسرے سے ملتے تو ہیں لیکن منہ پھیر لیتے ہیں, ایک دوسرے سے منہ موڑ کے ملتے ہیں, منہ چڑھا کے ملتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الذی یبدأ بالسلام. ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو کس کی ابتدا کرے, سلام کی ابتدا پہلے کرے, یعنی سلام کی ابتدا کرے, جو پہل کرے سلام میں, وہ ان دونوں میں سے بہتر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو تدابر یہ ہے کہ ہجران اور چھوڑ دینا, قطع تعلق کرنا, ترک کلام کرنا, یہ شریعت میں ناپسندیدہ فعل ہے, اور یہ کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ صورتیں ہیں خیر. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایک دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرو. یہ بیع علی البیع بھی ہے. کہا کہ یہاں اس کا جو نام ہے, جو اصطلاح ہے, وہ بیع علی البیع ہے, اور تمام کے تمام کو کہا نے اس کی حرمت پر کلام کی ہے اور فرمایا کہ یہ حرام ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً منع فرما دیا ہے. بیع علی البیع ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلاً زید وہ یہ کتاب خرید رہا ہے دکاندار سے, مجھے بھی یہ کتاب چاہیے. میں جاتا ہوں دکاندار کے پاس, میں وہ ان کی آپس میں چل رہی ہے خرید و فروخت, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, یہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جو میں نے مثال دی. میں جاتا ہوں اور میں جا کر دکاندار سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب مجھے دے کر, میں اس کا سودا خراب کر رہا ہوں. تو یہ ہے بیع علی البیع کہ شخص دوسرے شخص کا سودا خراب کرے, اور شریعت نے اسے منع فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام فرمایا کہ ایسا نہ کرو, بیع علی البیع نہ کرو. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان یہ جو بیع علی البیع ہے یہ تنافر کا باعث ہے. 2 مسلمان بھائیوں میں, 2 انسانوں میں کیا ہے, وہ نفرت کا باعث ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا. تو اس ایک دوسرے بندے کا سودا خراب کر رہا ہے تو وہ دوسرا بندہ اس سے راضی تھوڑی ہوگا, وہ تو اس سے نفرت کرنا شروع کر دے گا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیع علی البیع حرام ہے, اس لیے نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اور تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان کیا ہے, مسلمان کا بھائی ہے. جیسا کہ انما المؤمنون اخوۃ فرمایا گیا. لا یظلمهم
ولا یکذبوا ولا یحقروا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹ نہیں باندھتا اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ حقارت ہے یہ سب سے بڑا ایک کبیر فعل ہے جس سے شریعت میں روکا کہ دوسرے بندے کے ظاہری حال پہ نہ جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ مکرم بندہ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب اس کے ظاہری حال کو، اس کے ظاہری مال کو دیکھ کر اسے حقیر نہ جانو، کیا پتہ کہ اس میں تم سے زیادہ خدا خوفی ہو، وہ شخص تم سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو اور اس کے نامہ اعمال تم سے زیادہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو سامنے والے کو حقیر کسی صورت نہ جانا، وہ کوئی بھی شخص ہو اسے حقیر نہ جانا، شریعت نے اس سے روکا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینہ مبارکہ اور صدر مبارکہ کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، 3 دفعہ آپ نے اشارہ کیا اور فرما رہے ہیں التقویٰ ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے۔ مطلب اس کے کئی ایک ہو سکتے ہیں، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقویٰ جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، خدا خوفی جو ہے، وہ اس کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، وہ یہ سینہ ہے ایک۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کا، پرہیزگاروں کا جو مرکز ہے، جو سمندر ہے، وہ میرا سینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے ارشاد فرما رہے ہیں وہ میرا سینہ ہے، اور یہاں سے تقوی کی نہریں نکلتی ہیں، جیسا کہ مرکات میں ذکر ہوا اور دیگر کئی ایک شروعات میں ذکر ہوا، مرآت میں اس کا ذکر ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں تقویٰ ہونا، یعنی تقویٰ جو ہے اس کا مرکز یہ ہے، یہاں سے نہریں نکلتی ہیں تقوی کی، اور جس کو تقویٰ نصیب ہوا اس امت مسلمہ میں، اس کو ان سمندروں سے نکلی ہوئی نہروں سے حصہ ملا، اور انہوں نے ان نہروں سے اپنے آپ کو متقی بنایا اور اپنا نصیب لیا، اپنا حصہ لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تقوی کا مرکز یہ ہے، تقوی کا سمندر اور تقویٰ یہ ہے، یہاں سے تقوی کی نہریں نکلتی ہیں، اور لوگ جتنے بھی مستفید ہوتے ہیں تقوی سے، وہ ہمارے سینے سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، مطلب یہ ہے کہ کسی شر کا، کسی انسان کا شریر ہونا اور اس کا برا ہونا، وہ اس قدر کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر جانے، یعنی انسان کے برے ہونے کے لیے اس قدر کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بار بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مسلمان کو بھائی سے تعبیر کر رہے ہیں، اخاہ، اخو المسلم، یہ بار بار اخی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعتنا ہے، کس قدر اہمیت دی گئی ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے، کہ وہ تمہارا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ، جیسے کہ وارد ہوا، تو بار بار یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، اور المسلم اخو المسلم۔ اسی پر غور کر لیا جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے کہ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کا برا نہیں چاہتا، اب تو چاہنے لگے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا برا نہیں چاہتا، یہ فطرت ہے جس پر انسان پیدا ہوا ہے، بعد میں وہ تبدیل ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو فطرت، جس فطرت میں انسان پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ تو مسلمان بھی بھائی ہی ہے اور شریعت نے اسے بھائی قرار دیا، تو اس کی بھی اسی قدر عزت کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، جو مسلمان ہیں وہ دوسرے مسلمان پر پورے کا پورا حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا خون وہ ناحق اسے قتل نہیں کر سکتا، دوسرا یہ کہ اس کا مال ناحق اس کا مال نہیں لے سکتا، بغیر اس کی اجازت کے مال اس کا استعمال نہیں کر سکتا، تیسرا یہ ہے کہ اس کی آبرو، اس کی یعنی اس کی آبرو، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو سب کی سب دوسرے مسلمان سے محفوظ ہے، اور وہ ناحق وہ ان میں سے کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کے اطلاق نہیں کر سکتا۔ یہ فرمان عالی شان کا مطلب ہے۔
طرف آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمان مبارک اس کو کہا گیا جوامع الخیر، جو خیر ہے جو بھلائی ہے ان سب کا یہ حدیث جو ہے ان سب کی جامع ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث مروی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب القیامہ قرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له فیہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسبه۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان گرامی ہے، جوامع الخیر ہے، اس میں تمام کی تمام بھلائیاں اس حدیث میں جمع ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ رب دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی اخروی تکلیف کو قیامت والے دن اس کی تکالیف کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی پیدا فرمائے آسانی پیدا کرے گا، یعنی کسی تنگی والے پر آسانی پیدا اس کے لیے آسانی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کریم اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی انسان کسی کی مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص تلاش علم کے لیے راستہ طے کرے اور اس میں لگا رہے، اس راستے پہ چلتا رہے، اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، جو علم دین کے راستہ پر چل پڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی گھر اللہ رب العالمین کا ایسا نہیں ہے کہ اس میں قوم جمع ہو اور ایک قوم ایک جماعت جمع ہو اور وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کریں اور کیا کریں درس و تدریس کریں آپس میں، تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے سوائے مگر اس کے کہ اللہ رب العالمین ان پر سکینہ نازل فرماتا ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اپنی رحمت میں، اللہ رب العالمین انہیں اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے، اور یعنی اللہ رب العالمین جو فائل بنائی ہے رحمت کو ادھر، تو اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے کیا کرتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عنده، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس جو ہیں ان میں اس کا ذکر کرتا ہے، ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جائے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے۔
الفاظ کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا. تشریح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب اعظم نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من نفس قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. جو شخص کسی شخص کی دنیاوی یعنی فانی مشکل کو مصیبت کو دفع کرے گا, اللہ رب العالمین اس کی باقی یعنی اخروی مصیبت کو دور کرے گا. یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یعنی مومن کو اس دنیا فانی میں آرام دو, اللہ رب العالمین تمہیں قیامت والے دن اور آخرت میں آرام دے دے. کہ احسان کا بدلہ احسان ہے, اور یہ احسان کا بدلہ ہی احسان سے دیا جا رہا ہے. انسان اگر کسی شخص کا کانٹا بھی نکالے یا راستے سے ہی کانٹے کو ہٹا دے, یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسی چیز جو ایجاد دینے والی, اللہ رب العالمین اس کا بھی صلہ دیتا ہے, اسے بھی ضائع نہیں فرماتا. تو اللہ رب العالمین کسی صورت بھی اپنے مومنین کی خدمت کو ضائع نہیں فرمائے گا کہ ان کی خدمت کی جائے, نعمتوں کی خدمت کی جائے, اسے ضائع نہیں فرمائے. پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو تنگی والے پر آسانی کرے, اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے. اس سے کئی ایک لوگ مراد ہو سکتے ہیں, اس سے قرض والے مراد ہو سکتے ہیں جن پر قرض ہے, اب تو اللہ رب العالمین اسے بدلہ دے گا بندے کو جو قرض میں آسانی کرے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا قرض دینا ہے, اور وہ دوسرا شخص اس پر آسانی کرے اور اسے مہلت دے, یا کچھ حصہ قرض کا معاف کر دے, یا کچھ اس طرح سے طریقہ نکالے کہ اس بندے پر آسانی ہو جائے قرض ادا کرنے میں. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا, اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. دونوں طرف سے یہ ہونی چاہیے. دونوں طرف سے کیسے ہونی چاہیے, ایک بندہ نے قرض دیا ہوا ہے, دوسرے بندے نے قرض دیا ہوا ہے, تو اب جس نے قرض دیا ہے وہ آسانی اس طرح سے کر سکتا ہے کہ وہ اس کو مہلت دیتے رہے کہ چل تو مجھے کل دے دی, چل تو مجھے اگلے ہفتے دے دی, جیسے ہی ہو ویسے ہی دے دی. یہ اس کی طرف سے, یا اپنے قرض کا کچھ حصہ معاف کر دیں, یہ اب اس کی طرف سے. دوسرے بندے کی طرف سے جس نے قرض لیا اس کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو جلد از جلد قرض سے, دونوں طرف سے یہ حکم صادر ہو سکتا ہے. اور حدیث میں صراحتاً کیا ہے کہ دونوں طرف سے قرض میں دونوں طرف سے جو ہے بھلائی کرنی چاہیے اور آسانی پیدا کرنی چاہیے. ایسے ہی غریب کی غربت دور کرے, کچھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. یعنی جو بھی شخص پریشانی میں ہے, جو بھی شخص تنگی میں ہے, اس پر آسانیاں پیدا کرے. اللہ رب العالمین کیا کرے گا, اس شخص پر دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور اس کے آخرت میں بھی اس پر آسانیاں پیدا کرے گا. تو یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے شخص پر آسانیاں کرے. اللہ رب العالمین اس پہ بھی آسانی کرے گا, دنیا میں بھی کرے گا, آخرت میں بھی کرے گا. اللہ رب العالمین خود کیوں نہیں اس شخص پہ آسانی کر رہا, دوسرے بندے کو حکم دے رہا ہے کہ تو اس پر آسانی پیدا کر, اس کے لیے آسانی پیدا کر, میں تیرے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کر. اللہ رب العالمین خود اس بندے پر آسانیاں پیدا کیوں نہیں کر رہا. یہ اسباب ہیں, یہ طریقے ہیں بندے کے نیک اعمال کرانے کے اور اسے جنت میں داخل کرنے کے. یہ ہیلے دیے ہوئے اور طریقے دیے ہوئے, اسباب دیے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہ بندہ ان پر عمل کرے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کرے اور اسے جنت میں داخل کرے. یہ راز. پھر فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ کریم
بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہاں بات واضح ہے, اللہ رب العالمین اس شخص کی مدد میں لگا رہتا ہے, اس شخص کے کاموں کو آسان کرتے رہتا ہے, اس کی پریشانیوں کو دور کرتے رہتا ہے, اس پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھا رہتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے, اپنے بھائی سے مراد مسلمان ہیں, یہاں پر سگا بھائی کے بھی ہیں, سگا بھائی بھی کر سکتا ہے, لیکن مسلمان مراد ہیں. اور مسلمان یعنی ہر مسلمان, ایک شخص دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے, اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے, اس پر آسانیاں پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے, تو اللہ رب العالمین اس پر یہ سارے کام آسان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا ہوا ہے, اس کی مشکلات کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے, اس کے کاموں کو آسان کرنے میں لگا پڑا ہے, اور اس پر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے, اسے ڈھانپے ہوئے اپنی رحمت میں. تو یہاں یہ بات واضح ہے, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, یہ عبارت. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم سیکھنے کی راستے میں نکلتا ہے, علم سیکھنے کے لیے راستے پہ نکل آتا ہے, اللہ رب العالمین اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اس سے مراد علم سیکھنا یعنی دینی علوم ہے, اور دنیاوی علوم بھی اگر وہ اس غرض سے سیکھے جائیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یا دین کی خدمت کرے گا, ان سے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرے گا یا انسانیت کی خدمت کرے گا. مثلاً ایک انسان ہے, وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, تو اب اس سے کیا ہے, اس سے یہ تو دنیاوی امور ہے, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنتا ہوں تو لوگوں کی خدمت کروں گا, مسلمانوں کی خدمت کروں گا, دین کی خدمت کروں گا, اس کی جو کمائی آئے گی میں اس سے یہ کام کروں گا, میں مریضوں کا, جو غریب لوگ ہیں ان کا مفت علاج کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے. انسان کو علم سے, اس علم سے دنیاوی بھی علم مراد ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی مراد ہو سکتا ہے. تو جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے میں نکل آتا ہے, اللہ رب العالمین اس پر جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. یہ انسان فقہ سیکھنے جاتا ہے یا فتویٰ نویسی سیکھنے جاتا ہے, یہ چند قدموں کی برکت ہے, اور اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے, اس پر جنت آسان کرتا ہے, اور وہ جنت اس کے لیے کیسے آسان فرما دیتے ہیں. تو اس طرح کے مرتبہ وقت سے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے, حشر و نشر قبر کے معاملات سب کے سب اس پر آسان ہو جاتے ہیں. جب یہ سب کے سب آسان ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں آسان داخل ہو جاتا ہے, پل صراط پر ان پہ آسانی سے گزرتا ہے. تو جنت کے راستے میں یہ تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, واجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عنده. جو ایک جماعت, اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں لوگ جمع ہوں اور ذکر اللہ کریں, کتاب اللہ کی تلاوت کریں, درس و تدریس کریں, اور کیا ہو اس پر اللہ رب العالمین رحمت نازل فرماتا ہے, اور اس پر سکینہ نازل فرماتا ہے, اور اس پر ملائکہ اسے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اپنے پاس والوں سے اس کا ذکر فرماتے ہیں. یہاں جو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ تجوید وغیرہ پڑھاتے ہیں, سبع عشرہ کی قرأت کرتے ہیں, اور جیسے مرکات کئی ایک شروعات میں اس کا ذکر ہے کہ یہاں علم فقہ بھی مراد ہو سکتا ہے, صرف و نحو, تجوید وغیرہ تمام کے تمام علوم مراد ہو سکتے ہیں. صرف, نحو, بلاغت, منطق, فلسفہ
سب کے سب مراد ہو سکتے ہیں. اور یہاں جو بیوت اللہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان بیوت اللہ سے مساجد بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور کیا نام ہے، مدارس بھی مراد ہو سکتے ہیں، صوفیہ خانقاہیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. یہ سب کے سب مراد ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں یہ وہ مقامات ہیں جہاں درس و تدریس کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے اس کی افہام و تفہیم کے لیے جہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، علم سکھایا جاتا ہے، تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ حدیث کو سمجھ سکیں، تاکہ وہ اقوال علماء کو سمجھ سکیں، اور کتب علماء کو پڑھ سکیں، کتب حدیث پڑھ سکیں، اور کتب تفاسیر پڑھ سکیں. تو اس لیے یہ تمام کے تمام مدارس و خانقاہیں اور مساجد یہ سب مراد ہو سکتی ہیں ان بیت اللہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو فرمایا کہ علم کے راستے میں نکلو، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے میں، سفر کرتے ہیں. ایسے ہی جناب جابر 1 ماہ کا سفر طے کر کے جا رہے ہیں عبداللہ ابن قیس کے پاس، اور صرف ایک حدیث پوچھنے کے لیے. تو یہ علم دین ہے، علم سیکھنے کے لیے وہ نکل گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان پر جنت کے راستے آسان فرما دیے ہیں. اور ایسے ہی اجتماع جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر میں اجتماع ہو، اس میں تلاوت کی جائے، درس و تدریس کی جائے، اللہ رب العالمین اس پر سکینہ نازل فرماتا ہے، اور اس رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے کیا کرتے ہیں، اسے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے پاس والوں پر اس کا ذکر فرماتا ہے. تو اس حدیث سے کئی ایک چیزیں ثابت ہیں. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن پاک کے بعد بات فرما رہے ہیں، یہ بتا رسولہ اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی درس و تدریس کرتے ہیں. یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں ذکر اللہ بھی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. تو جو ذکر ہے وہ اجتماعی طور پر بعض جو جوہال ہیں وہ اسے بدعت کہتے ہیں. یہاں صراحتاً بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرما رہے ہیں کہ اجتماع کے ساتھ ذکر کرو. آپ خود دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہر چیز کا ثواب اس کی حیثیت کے حساب سے ہے. اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے. تو اکیلے عبادت کرنے کا ثواب الگ ہے، جماعت کے ساتھ عبادت کرنے کا ثواب الگ ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جماعت یجتمعون، اور اجتماع فرمایا جا رہا ہے ومجتمع قوم. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجتماع کے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں. تو اجتماعی طور پر جو ہوتے ہیں معاملات وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ اللہ کا ایسا ہوتا ہے جس پر اللہ رب العالمین کی خاص نگاہ ہوتی ہے، خاص کرم ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے، خاص رحمت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں تمام کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے، تمام کی آرزوؤں کو پورا فرما لیتا ہے. تو اجتماعی دعاؤں کا یا اجتماعی ذکر و اذکار کا، اجتماعی درس و تدریس کا کی برکتیں الگ ہیں، اس کے فوائد الگ ہیں. یہاں یہ سب چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 چیزیں ارشاد فرمائی، سکینہ نازل ہونا، اور رحمت ڈھانپ لینا، اور فرشتوں کا گھیر لینا، اور اللہ رب العالمین کا آپس میں ذکر کرنا، یہ خود اجتماعی قید اس سے جو ہے وہ ثابت ہے. اور اس کو یوں کہہ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قید ہی اوپر جو اجتماع کی لگائی، وہ ان 4 چیزوں کے نزول کی جو قید ہے، جو شرط ہے، وہ ہے اجتماع کے ساتھ. بندہ خود اکیلے بھی پڑھے تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور سکینہ اس پہ نازل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین خود فرمایا فذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ شریف میں کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے. لیکن فی من عندہ جو فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا ذکر، اس بندے کا ذکر، یا جو بندے ہیں ان کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے مقرب فرشتوں کے
خاص مخلوق ہے جس کا نزول سے انسان کے دل سے ڈر و خوف جاتا رہتا ہے بندوں کا، مخلوق کا، اور وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اسی سے پرہیزگاری کرتا ہے، اسی سے تقویٰ کرتا ہے۔ سکینہ دل پر نازل ہونے والی یہ ایک مخلوق ہے اللہ رب العالمین، جس سے بندہ سکون میں آ جاتا ہے اور پھر چین اسے نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے جو ہے وہ مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے۔ جو فرمایا ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں، ملائکہ یہ سیاحین ہیں جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس جگہ پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اس محفل میں جاتے ہیں۔ وہ اگر نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں تو نامہ اعمال والے فرشتے تو بندے کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر گھڑی موجود ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ذکرہم اللہ فی من عنده، جیسا کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس جو موجود لوگ ہیں ان میں جو موجود فرشتے ہیں، جو خاص مقرب فرشتے ہیں، اللہ رب العالمین ان میں ان سے ذکر کرتا ہے۔ پھر فرمایا ومن بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسب، جس شخص کو اس کے عمل نے روک دیا اس کا نسب اسے نہیں بچا سکتا، اور اس کا نسب اسے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نسب کہ فقط نسب پر گزارا کرے اور عمل اس کا ایک بھی نہ ہو تو اس کے لیے اس کا یہ نسب فائدہ مند نہیں ہے۔
فَأَوْقِدْهَا بِكَامِلَةٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ سُبْحَانَهُ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ۔ یہ آخر والی کلام امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے روایت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ومن ہم بحسنۃ فلم یعملها۔ اللہ رب العالمین نے نیکیاں بھی لکھ لی ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ بھی تحریر فرما دی ہیں۔ تو جس شخص نے نیت کی کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب اللہ له حسنۃ کاملہ، تو جس شخص نے نیکی کی نیت کی اور وہ نیکی کر نہیں سکا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھا۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ اور جس شخص نے نیت کی نیکی کرنے کی اور اس نے اس پر عمل بھی کیا، اس نے عمل بھی کر لیا اور وہ نیکی بھی کر لی، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک کثیر، بہت زیادہ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں الی اضعاف کثیرۃ، کہ 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ نیکیاں لکھے گا۔ پھر فرمایا وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا، یعنی برے فعل کا ارادہ کیا اور وہ کیا نہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی کیا لکھے گا؟ ایک پوری کی پوری نیکی لکھے گا، پورے کا پورا ثواب لکھے گا اللہ رب العالمین۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس برائی کی نیت کی اور اسے کر بھی لیا، تو اب اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک گناہ لکھے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ مختصر تشریح کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نیکیاں لکھ دی ہیں اور برائیاں لکھ دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں یا نامہ اعمال میں انسانوں کے جو جب وہ پیدا ہوتا ہے 40 دن کا ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے خون کا، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں ذکر کیا، پھر ایک فرشتہ مبعوث ہوتا ہے 120 دن بعد، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اس کے اعمال لکھتا ہے، اس کے شقی ہونا، سعید ہونا، یہ ساری چیزیں لکھتا ہے۔ تو اس سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، اب وہ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کے ایک شخص نے کیا کیا؟ نیکی کی نیت کی لیکن وہ کر نہیں سکا، تو اب اس کے لیے پوری کی پوری نیکی لکھی جائے گی، ثواب پوری کی پوری نیکی کا ملے گا۔ پھر ایک شخص نے نیکی کی نیت کی اور اسے کر بھی لیا، تو اب اس کے لیے 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ اس کے لیے اللہ رب العالمین نیکی لکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی نیکی کی نیت تو کی اور پھر وہ کر بھی لی، اب اللہ رب العالمین اس کے لیے کئی گناہ اس کا ثواب لکھتا ہے۔ تو یہ علی حسب موقع ہوتا ہے، علی حسب حسنہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نیکیوں پر اس کا دار و مدار ہے، یا وقت پر بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق وقت سے بھی ہوتا ہے۔ رمضان میں انسان نیکی کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کئی گناہ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ نیکی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، وہ اس کا کئی گناہ زیادہ ثواب بڑھا دیتا ہے۔ اس سے کچھ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ موقع کے مطابق نیکیوں کے جو 10 سے لے کر 700 کے درمیان ہے یا اس سے بھی بہت زیادہ ہے، وہ کسی بھی صورت بڑھا سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ کسی شخص نے برائی کی نیت کی لیکن اس نے وہ کی نہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے تب بھی پوری کی پوری نیکی لکھے گا، پوری کی پوری اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی۔ شخص برائی کا ارادہ کر رہا ہے، گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا، اب اس کے لیے پوری کی پوری نیکی لکھے گا اللہ رب العالمین کہ میرے بندے نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس نے کی نہیں،
پھر ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور اس نے وہ کر بھی لیا، اب اس کے لیے ایک گناہ لکھا جائے، صرف ایک۔ امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور کرو اس حدیث میں کہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے اب اندہ فرمایا ان اللہ کتب الحسنات ثم بین، فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملۃ۔ یہ عنده اپنے پاس، یعنی اللہ رب العالمین اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ یہ اعتنا اور یہ اہمیت دیکھیں اللہ رب العالمین کے اپنے بندوں کے لیے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ بندہ اتنا پسند ہے کہ اپنے پاس لکھ لیتا ہے۔ یہ امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا حسنۃ کاملۃ، پوری کی پوری نیکی، پوری کی پوری نیکی۔ یہ جو کاملۃ کا لفظ فرمایا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھیں کس قدر اہمیت دی جا رہی ہے بندے کی اس نیت کو کہ پوری کی پوری نیکی لکھی جا رہی ہے، اور کاملۃ کے ساتھ شرط بھی دی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری نیکی لکھی جائے گی۔ پھر فرما رہے جناب امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر اب کوئی شخص وہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے لیکن وہ برائی کر نہیں رہا، تو اب اس کے لیے کیا لکھی جا رہی ہے؟ اب بھی اس کے لیے پوری کی پوری نیکی لکھی جا رہی ہے، یعنی حسنۃ کاملۃ، کاملہ کے ساتھ اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ پوری نیکی دی جائے گی۔ بندہ برائی کا ارادہ کر کے اور نہیں کرتا، اب اسے پوری کی پوری نیکی دی جائے گی۔ برائی کا ارادہ کر کے اس کو برائی کا موقع نہیں ملا، یہ الگ بات ہے۔ برائی کا ارادہ کر کے اس نے برائی کی نہیں، یہ الگ بات ہے۔ تو برائی کا ارادہ کر کے اس نے برائی کی نہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ برائی کا ارادہ کر کے اس کو برائی کا موقع نہیں ملا، یہ بات اس کی نہیں ہو رہی، اس کو نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اب بندے نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر بھی لی، تو اب اس کے لیے ایک گناہ لکھا جائے گا، سیئۃ واحدۃ، ایک گناہ لکھا جائے گا۔ ادھر کاملہ نہیں لکھا، کاملہ نہیں فرمایا، سیئۃ کاملۃ، پوری کی پوری پورا کا پورا گناہ لکھا جائے گا، نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یہ واحدۃ کے ذریعے قلت کی طرف اور کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو امام نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں سے محبت، کہ یہاں کاملہ نہیں فرمایا، یہاں واحدہ فرمایا، یعنی پورا کا پورا گناہ نہیں فرمایا بلکہ ایک گناہ فرمایا آپ اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کرے۔ ہاں اگر یہاں ایک اور بات بھی واضح ہے کہ اب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اب کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے بغیر ارادے کے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس سے بغیر نیت کے برائی ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمایا شرح مشکات میں، یعنی مرآت المناجی میں، کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس سے جو وہ سرزد ہوا اس سے جو نیت کی